السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سابقہ پیپر کے کل ہم نے 20 سوالات حل کر لیے تھے۔ آج 20 اور سوالات آپ کی خدمت میں حل کر کے پیش کریں گے۔ چنانچہ آج کا پہلا سوال ہے، قرآن مجید میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ درست جواب 7 منزلیں۔ پہلی منزل میں قرآن مجید کی 4 صورتیں ہیں، دوسری منزل میں 5 ہیں، تیسری منزل میں 7 ہیں، چوتھی منزل میں 9 ہیں اور پانچویں منزل میں 11 ہیں، چھٹی منزل میں 13 ہیں اور ساتویں منزل میں 65 صورتیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، فتاوی ہندیہ نامی کتاب کس دور میں مرتب ہوئی، مدون ہوئی؟ تو درست جواب ہے اورنگزیب عالمگیر۔ اس کو فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں، اورنگزیب عالمگیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر مغلیہ بادشاہوں میں ایک نیک بادشاہ تھا اور ان کی وفات 1707 میں ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 1703 میں پیدا ہوئے، یعنی انہی کے دور میں شاہ صاحب پیدا ہوئے، ابھی 4 سال کے تھے کہ اورنگزیب فوت ہو گئے۔ اگلا سوال، فاتح ایران کون سے صحابی ہیں؟ درست جواب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے، 10 مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ اگلا سوال، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ منصب افتاء پر کس عمر میں فیض ہوئے؟ تو درست جواب ہے 14 سال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بلا کے ذہین تھے، چنانچہ جب امام مالک کی شاگردگی میں جانے لگے اور وہاں پہ پہنچے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو معطا انہوں نے جو امام مالک کی تھی زبانی سنی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری کو فوت ہوئے۔ کتاب الام آپ کی مشہور کتاب ہے جس کی 7 جلدیں ہیں۔ کتاب الرسالہ بھی آپ کی کتاب ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ فقہ اصول فقہ کے مدون آپ ہیں۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا کیا نام تھا؟ درست جواب حضرت شیمہ۔ اگلا سوال، ساقی زمزم کس کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال، نماز استسقاء کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ درست جواب بارش کے لیے۔ استسقاء باب استفعال سے مصدر ہے، اس کا معنی پانی طلب کرنا، پانی مانگنا۔ اگلا سوال، حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب استلام۔ اگلا سوال، رمضان اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ یہ پہلے بھی سوال گزر چکا ہے، درست جواب 9واں مہینہ۔ اگلا سوال، تدوین حدیث کے ابتدائی دور میں صحیفہ صادقہ کس نے مرتب کرائی تھی؟ تو صحیفہ صحیحہ اور صحیفہ صادقہ، ان میں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیفہ صحیحہ کے مرتب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا اگر ان کے شاگرد کا نام آ جائے حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور صحیفہ صادقہ کے مرتب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ درست جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جنگ یمامہ میں کثرت کے ساتھ حفاظ شہید ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا۔ اب یہ سوال کہ جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ شہید ہوئے، تو اس کا درست جواب 70 ہے۔ بخاری شریف میں صراحت کے ساتھ ہے، جتنے قراء بیر معونہ کے واقعہ میں شہید ہوئے اتنے ہی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے بیر معونہ کے واقعہ میں 70 قراء تھے، تو جنگ یمامہ میں بھی 70 شہید ہوئے۔ ہاں 700 کی ایک روایت ضرور ملتی ہے، لیکن درست جواب اس کا 70 ہے۔ اگلا سوال، چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ، درست جواب۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر فرمایا؟ درست جواب یمن کا۔ یاد رکھیے، یمن کی طرف گورنر مقرر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو 10 باتوں کی نصیحت کی، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ وہاں پر کس طرح فیصلے کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، اس جواب سے علماء اجتہاد اور قیاس کی دلیل اخذ کرتے ہیں۔
اگلا سوال، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کے واقعہ میں 18 ہجری کو شام کے اندر شہید ہوئے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹل عمر 36 سال تھی، 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 18 ہجری کو فوت ہو گئے۔ صاحبین کے ہندو حضرات کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، امام ابو یوسف اور امام شیبانی یعنی امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہما، ان کو صاحبین فقہ میں کہا جاتا ہے۔ اور اگر شیخین کا سوال ہو تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، جو یہاں پر الف کا آپشن ہے، ان کو شیخین کہا جاتا ہے فقہ میں۔ اور شیخین صحابہ میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کو کہا جاتا ہے۔ اور شیخین اماموں میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ اور شیخین حدیث کے اندر امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو یہاں پر آپشن نمبر بے موجود ہے، ان کو طرفین کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ نہ جائیں عرفات میں، یہ حج کا اہم رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اگلا سوال، کتاب الام کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی موضوع فقہ ہے اور اس کی جلدیں 7 ہیں۔ بیت الحکمت کی بنیاد رکھی گئی دور بنو عباس میں، اور ہارون الرشید نے اس کی بنیاد رکھی، اگرچہ اس کو زبردست ترقی مامون الرشید کے دور میں ملی۔ اگلا سوال، رجب اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ درست جواب 7واں مہینہ ہے۔ پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، دوسرے کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، صحیفہ حمام بن منبہ کو حال ہی میں کس نے دریافت کیا؟ تو درست جواب ہے ڈاکٹر حمید احمد عبد القادر یعنی ڈاکٹر حمید اللہ عبد القادر نے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے 20 سوالات۔ صحیفہ حمام بن منبہ میں 138 احادیث ہیں، بعض کتابوں میں 140 کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ 20 سوالات کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔